السلام علیکم، میں ہوں عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رائٹس کے حوالے سے۔ ایوری پرسن ایوری سٹیزن ہیز سم فنڈامنٹل رائٹس۔ تو آج ہم جس پرسن کے رائٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے جو پرسن ایک گرفتار کیا جاتا ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے کیا رائٹس ہیں، اس کو کیا رائٹس دینا ضروری ہے، جو کہ بیکورڈز ایریاز میں جہاں پہ لوگوں میں اتنی لا کی اویئرنیس نہیں ہے تو پولیس پراپر طریقے سے ایک جو بندہ اریسٹ کرتی ہے اس کو اس کے رائٹس نہیں دیتی، تو لوگوں کو کیونکہ اس معاملے میں پتہ نہیں ہوتا تو وہ کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھاتا۔ تو فرسٹ آف آل اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ آئے گی کہ یہ رائٹس کیسے ہیں اور ان کو کیسے ہم نے کلیم کرنا ہے، کیسے ان پولیس سے ہم نے ان کو حاصل کرنا ہے۔ موسٹلی پولیس نہیں دیتی ہے رائٹس بندے کو۔ تو سب سے پہلا رائٹ یہ ہے کہ آپ جب ایک بندہ گرفتار کیا جاتا ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو اگر ہم CRPC کا چیپٹر 5 کا سیکشن 46 دیکھیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ کسی بھی بندے کو، کسی بھی سٹیزن کو وارنٹ کے بغیر گرفتار کرنا مناسب نہیں ہے، مطلب لا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس کے ساتھ پھر اسی چیپٹر 5 میں سیکشن 56 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جن میں وارنٹ دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ وارنٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ انہیں گرفتار کیوں کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس ایک ریٹن آرڈر ہوگا ان کو گرفتار کرنے کا، کسی بھی سٹیزن کو، کسی بھی پرسن کو گرفتار کرنے کا ایک ریٹن آرڈر ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا رائٹ یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈی گرفتار کرنی ہے، کوئی بھی عورت گرفتار کرنی ہے، تو پولیس کے ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل یا لیڈی کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی آپ نے سرچ کرنی ہے لیڈی کی، کوئی مطلب آپ نے تلاشی وغیرہ لینی ہے، تو آپ کے پاس ایک لیڈی کانسٹیبل یا لیڈی پولیس آفیسر ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد سرچ وارنٹ کی بات آتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے گھر انٹر ہونا ہے، اس کی چار دیواری گزرنا ہے، تو آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہونا چاہیے۔ وہ بہت ضروری ہے سرچ وارنٹ کا ہونا، کہ میں نے پورے گھر مطلب پولیس آفیسر نے پورے گھر کی تلاشی لینی ہے تو اس کے پاس ایک سرچ وارنٹ، ایک ریٹرن آرڈر ہو کہ اس نے پورے گھر میں کیا ایسا ہے کہ اس نے تلاشی وغیرہ کیوں لینی ہے، پورے گھر کی چھان بین اس نے کیوں کرنی ہے۔ لیکن اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وارنٹ سرچ وارنٹ کے بغیر پولیس انٹر ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر بتانا پڑتا ہے، یا اس کو کوئی اس کے پاس سالڈ ریزن ہونی چاہیے کہ گھر میں یا جو بھی جگہ جہاں پہ اس نے کوئی چار دیواری پھلانگنی ہے یا کسی کے گھر جانا ہے، تو اس کی سالڈ ریزن ہونی چاہیے کہ وہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ فوراً نہ پہنچے تو کام گڑبڑ ہو جائے گا، مزید نقصان ہوگا، تو ان حالات میں فوراً بھی پہنچ سکتی ہے پولیس ود آؤٹ سرچ وارنٹ۔ اور اس کے بعد جو بندہ اریسٹ کیا جاتا ہے، پولیس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایسے سورسز مہیا کرے کہ وہ وکیل تک اس کی رسائی ہو، اس کو کال کروائی جائے اس کے گھر، اس وکیل کو اگر وہ اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے جو کچھ وہ ایفرٹس کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت دی جائے، اس کی انفارمیشن کے لیے گھر والوں کو کال کروائی جائے یا خود بتایا جائے، اور وہ اگر وکیل ہائر کرنا چاہتا ہے تو اس کو پراپر سورسز سے کہ وکیل تک اس کی رسائی ہو۔ یہ بھی ایک بہت ضروری ایک جو اریسٹ پرسن ہوتا ہے اس کے رائٹس میں سے یہ بھی ایک بہت اہم رائٹ ہے۔ اس کے بعد روز نامچے میں جب بھی کوئی بندہ گرفتار کیا جاتا ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے، تو روز نامچے میں اس کو لکھنا بہت ضروری ہے۔ پولیس کا جو روز نامچہ ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، اس میں اس کو لکھنا لازمی ہے۔ اگر وہ گرفتاری نہیں ڈالتے لیکن اسے بندے کو گرفتار کیا ہوتا ہے، کہیں 2-3 دن حوالات میں رکھتے ہیں، کہیں آگے پیچھے غائب کر دیتے ہیں، تو وہ بھی سراسر غلط ہے۔ اگر ایسا پروو ہو جاتا ہے تو جو ایسا کرتا ہے اس کی سروس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، اگر اس کے خلاف اپلیکیشن دی جائے۔ تو اس کے بعد جو رائٹ ہے کہ اگر ایک بندہ گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے لازمی طور پہ پیش کیا جائے۔ تو اگر بعض اوقات پولیس آفیسر ایسا نہیں کرتے تو ان پہ ہیبیس کارپس کی ریٹ ہو سکتی ہے کہ وہ بندے کو انہوں نے کہاں غائب کیا ہوا تھا، ان کے خلاف کافی کچھ بندہ ریمیڈیز لے سکتا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ اور اس کے بعد کہ ایک بندے کو اریسٹ کیا گیا ہے تو اس پہ تشدد نہیں کیا جا سکتا، فزیکلی اس کو مارا نہیں جا سکتا، کسی بھی کنفیشن کروانے کے لیے اس کو نہیں مارا جا سکتا۔ تو موسٹلی ایسا کرنا چاہیے کہ جب بندہ اریسٹ ہو اور 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے تو بندے کو مجسٹریٹ سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ میرا میڈیکل کروایا جائے،
اور تاکہ میرے اوپر تشدد نہ ہو. اگر ایسا وہ پولیس آفیسر کرتے ہیں تو اس کے پاس پہلے ایک فٹ والا میڈیکل ہوگا کہ جب اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ پروو کر پائے گا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا. بعض اوقات پولیس تشدد کسی کے کہنے پر ہی کرتی ہے. مجرم کا پولیس کے سامنے کنفیشن کر جانا کہ اقرار جرم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے، جج کے سامنے اپنی اقبال جرم نہیں کرتا. تو موسٹلی یہ منوانے کے لیے نہیں کرتے پولیس آفیسر، تشدد نہیں کرتے، نہیں مارتے، جبکہ کسی سیکنڈ پارٹی کے کہنے پہ جناب اس کو ماریں، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، پیسے لے کے وہ ایسا بندے کو ذلیل کرتے رہتے ہیں. اگر تو بندے پر تشدد پروو ہو جاتا ہے تو جو پولیس آرڈر 2002 ہے اس کے سیکشن 156D میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ اگر پولیس ایک بندے پہ تشدد کرتی ہے، اسے مارتی ہے، تو اس پہ اگر وہ پروو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کافی سزا بتائی گئی ہے جو کہ ہے 5 سال اور اس کے ساتھ فائن بھی.